الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق۔ قرآن مجید کا 24واں پارہ اس آیت مبارکہ سے شروع ہوتا ہے اور اس کے ابتدائی کلمات فمن اظلم سے پہچانا جاتا ہے۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، مزید برآں جب اس کے پاس سچی بات آئے تو وہ اس کو جھوٹا قرار دے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور وہ کہ جو سچی بات لے کر آئے اور وہ جو اس کی تصدیق کرے، اولئک هم المتقون، یہ سب کے سب لوگ اللہ سے ڈرنے والے متقی لوگ ہیں۔ اس میں سچی بات لانے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور سب سے پہلے ان کی تصدیق کرنے والے مرد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم، وہ اپنے رب کے پاس من چاہی چیزیں جو انہیں پسند ہیں وہ چاہیں گے، وہ پائیں گے۔ ذالک جزاء المحسنین، نیکوکاروں کا یہی بدلہ ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 26 میں فرمایا الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ بلا شبہ کافی ہے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور یہ تمہیں اللہ کے سوا اوروں سے ڈراتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کی گمراہی کا اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ فرما دے اس کی آپشن کے مطابق، تو اسے کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا، اور جسے اللہ تعالیٰ راستہ دکھا دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ تعالیٰ آل مائٹی اور بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یقیناً اے نبی اگر تم ان سے پوچھو کہ بتاؤ بھلا آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو لازماً کہیں گے اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمایا۔ پھر ان سے پوچھو افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتہ۔ بڑی خوبصورت آیت ہے۔ اگر یہ مضمون ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہمارے بہت سے غم خود بخود دور ہو جاتے ہیں۔ ذرا ان سے پوچھو کہ بھلا تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ضرر پہنچانا چاہے تو کیا یہ تمہارے معبود مجھ سے وہ تکلیف دور کر سکتے ہیں؟ لائک وائز اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر کوئی رحمت فرمائے، کوئی مہربانی فرمانا چاہے، تو حل ہن ممسکات رحمتہ، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کو روک سکتے ہیں؟ قل حسبی اللہ، اعلان کر دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے میرا رب کافی ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، اور تمام بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 42 میں فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تعالیٰ نفوس کو قبض کرتا ہے موت کے وقت۔ واللتی لم تمت فی منامہا، اور ان کے بھی جو ابھی مرے نہیں ہوتے بلکہ نیند میں ہوتے ہیں۔ یعنی انسان کا خواب کیا ہے کہ انسان کا جسم جو ہے وہ تو چارپائی کے اوپر خراٹے لے رہا ہوتا ہے، اس کے تمام جو لائیو فنکشنز ہیں وہ آن ہوتے ہیں، اس کا جگر کام کر رہا ہوتا ہے، دل کام کر رہا ہوتا ہے، پھیپھڑے کام کر رہے ہوتے ہیں، دماغ کام کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح گردے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انسان وہاں پر موجود نہیں ہوتا۔ وہ جو اس جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے قلب کے ساتھ ایک جو سافٹ ویئر انسٹال کیا ہے، اس کو بھی قلب کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ اپنے تمام تر جو سبارڈینیٹ نفوس ہیں ان کے ساتھ وہ ڈیٹیچ ہوتا جاتا ہے انسان کے جسم سے۔ یعنی انسان کا جسم تو بستر پر پڑا ہوتا ہے، لیکن وہ خواب میں کیا دیکھتا ہے
کہ وہ چند ہی سیکنڈز کے اندر، یہ چند سیکنڈز میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی شخص جو ہے وہ پڑھ رہا ہے یا کوئی کام کر رہا ہے اور وہ گھڑی پہ ٹائم دیکھتا ہے 1:05، پھر اسے اونگ آتی ہے اور دوبارہ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ 1:05:25 ہوئے ہیں، لیکن جب وہ جاگتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ ہزاروں میل کا سفر کر کے کہیں اور پہنچا ہوا تھا اور وہاں پر اس نے بہت سا بزنس کیا، بہت سا کام کیا، بہت سے لوگوں سے میل ملاپ ہوا، لیکن پھر جب آنکھ کھلی تو پھر واپس جو ہے وہ اسی بستر پر پڑا ہوا اس نے اپنے آپ کو پایا۔ تو اگر انسان کے آپ اس سافٹ وجود کو نہیں مانتے، ادروائز آپ خواب کو ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ جدید ماہرین نفسیات انسان کے خوابوں کی انٹرپریٹیشن یہ کرتے ہیں کہ یہ انسان کے اپنے ہی خیالات ہیں جو ایک پکچر کی شکل میں اس کے سامنے آ جاتے ہیں، لیکن سچے خوابوں کا کیا بتائیں گے؟ ایک واقعہ آج پیش نہیں آیا، میرے ذہن میں اس کی کوئی تصویر نہیں ہے، لیکن میں خواب میں وہ پکچر دیکھتا ہوں، وہ تصویر دیکھتا ہوں جو سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد comes to be 100% true۔ اس کا اوریجن کیا ہے؟ تو یہ بات جو ہے یہ ماننی پڑتی ہے کہ انسان کا ایک سافٹ ویئر ہے جو اس سے ڈیٹیچ ہوتا ہے، اور یہی وہ سافٹ ویئر ہے کہ جو موت کے وقت بھی انسان سے ڈیٹیچ ہوتا ہے۔ یعنی انسان کا جسم جو مٹی سے بنا تھا وہ مٹی میں جا کر مل جاتا ہے، لیکن انسان کا یہ روحانی وجود، اس کا یہ سافٹ ویئر، یہ اس سے ڈیٹیچ ہوتا ہے، اور پھر قیامت کے وقت وہ دوبارہ جو ہے وہ ایک نیا جسم بنے گا اور اس میں وہ سافٹ ویئر دوبارہ ڈال دیا جائے گا، اور اس کے سارے احساسات وہی ہوں گے کہ جو دنیا کے اندر اس کے احساسات تھے۔ باقی یہاں تک جسم کا تعلق ہے وہ تو ہر آن بدلتا رہتا ہے، عین ممکن ہے۔ ابھی میں جو کاربن ڈائی آکسائڈ نکال رہا ہوں وہ مالیکیول جو ہے وہ آپ میں سے کوئی اس کو انہیل کر لے اور پھر پروسیس ہو کر وہ آکسیجن کا ایٹم ادھر چلا جائے، ہائیڈروجن ادھر چلی جائے اور سوڈیم ادھر چلا جائے، یہ سب کچھ جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے۔ یعنی ہم جو کھاتے ہیں وہ پھر پانی کی شکل میں، پسینے کی شکل میں اور ہمارے دوسرے فضلات کی شکل میں نکلتا ہے، وہ پھر مٹی کے اندر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جذب ہوتا ہے، اور پھر دوبارہ وہی ایٹم جو ہیں وہ ایک نئے پودے کی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم پھر اس میں سے کھاتے ہیں، پھر یہ ایک سائیکل جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ تو انسان کا جہاں تک جسم ہے وہ تو ہر آن رینیو ہوتا رہتا ہے، ری سائیکل ہوتا رہتا ہے، لیکن انسان کا وہ روحانی وجود ایک پرماننٹ وجود ہے جس کو یہاں پر کہا گیا ہے کہ وہ نفس موت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ اس کو قبض کرتا ہے، اور نیند کے اندر بھی وہ اللہ تعالیٰ اس نفس کو قبض کرتا ہے اور اس کو خواب دکھاتا ہے اور بہت سے اور تجربات اس کو کراتا ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، پھر روک لیتا ہے اللہ تعالیٰ ان نفوس میں سے جن پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، اور باقی جو صرف نیند کے اندر خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے نفوس کو واپس جسم میں لا کر ڈال دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یہاں نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ مادہ ہے واو فا یا، جس کا مطلب ہے پورا دینا، وفا کرنا، وعدہ وفا کرنا، لیکن توفا یا توفا باب تفعول سے اس کا مطلب ہے پورا لے لینا۔ تو یہاں پر یہ یتوفا کا فعل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے آیا ہے، اور اس کا اطلاق جو ہے وہ موت کے اوپر بھی ہو رہا ہے اور خواب کے اوپر بھی ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پورا لے لیتا ہے، نفوس کو قبض کر لیتا ہے موت کے وقت بھی، اور جب وہ مرے نہیں ہوتے وہ نیند میں ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 53 میں فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے وہ بندو کہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ عدل و انصاف کا جو تصور بالعموم ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے وہ ایک مساوات کا تصور ہے، عدل کا تصور نہیں ہے۔
ظلم کہتے ہیں حق تلفی کو، کسی کا حق مارنے کو، اور عدل کہتے ہیں حقوق کی ادائیگی کو۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بخش دے، اس میں کسی کی حق تلفی نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ بغیر کسی برائی کے کسی کے کھاتے میں کوئی جرم نہیں ڈالے گا، جس نے بھی جرم کیا ہے۔ بہرحال وہ سزا کا حقدار تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو مالک کل ہے، مالک و مختار ہے، رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا مالک ہے، وہ جسے چاہے اس کا گناہ معاف کر دے، بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دے، لہذا اس کو پوچھا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تو اب کوئی جرم باقی نہیں رہا۔ تو یہاں پر یہ شور کیا جا رہا ہے کہ آ جاؤ، وہ جو فارسی کا مشہور فارسی کی ربائی ہے، باز آ باز آ ہر آنچے ہستی باز آ جا آ جا میرے پاس، آ جا، واپس لوٹ آ، تو جو کچھ بھی ہے آ جا میرے پاس، معافی مانگ لے مجھ سے۔ گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ، تم نے کفر کیا ہے، بت پرستی کی ہے، بتوں کو پوجا ہے، اللہ کے ساتھ شریک بنایا ہے، اللہ کے خلاف بغاوت کی ہے، آ جا۔ این درگاہ درگاہ نومیدی نیست، میری بارگاہ نا امید کرنے والی بارگاہ نہیں ہے۔ 100 بار اگر توبہ شکستی بازا، تم نے 100 دفعہ بھی توبہ کر کے توڑ دی ہو، پھر بھی نہ دل میں سوچ کہ میں کس منہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں، آ جا، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنہار ہے۔ تو میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آن واقع ہو، اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کی فرما برداری اختیار کرو، لیکن جب موت آ جائے گی تو پھر تمہیں کوئی معافی نہیں ملے گی، کہیں سے مدد نہیں ملے گی۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، پیروی کرو اس بہترین کتاب کی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں کوئی شعور ہی نہ ہو۔ ان تقول نفس، مبادہ کوئی شخص اس وقت یہ کہے، یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے اس تقصیر پر افسوس، اس اومیشن پر افسوس کہ جو میں نے اللہ کے حق میں کی، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں تو بس اس کا مذاق ہی اڑاتا رہا۔ او تقولا، یا کوئی شخص یہ کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی متقیوں میں شامل ہوتا، یا یہ کہے کہ جب عذاب کو دیکھے، لو انا لی کرتن، اگر مجھے ایک موقع مل جائے، فاکون من المحسنین، تو میں بھی نیکوکاروں میں شامل ہو جاؤں۔ جواب دیا جا رہا ہے، بلا قد جاءت کا آیاتی، کیوں نہیں، تمہارے پاس میری آیات آئی تھی، فکذبت بہا، تم نے انہیں جھوٹا قرار دیا تھا، واستکبرت، اور تکبر کا مظاہرہ کیا تھا، وکنت من الکافرین، اور تو کافروں کے ساتھ شامل ہوا تھا۔ ویوم القیامۃ تری الذین کذبوا علی انفسہم وجوہہم مسودۃ، اور روز قیامت اے نبی تم دیکھو گے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہوگا کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، تو کیا متکبروں کا ٹھکانہ، تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ، ایروگنٹ لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہی نہیں ہے؟ آیت نمبر 64 میں فرمایا، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے جاہلو، کیا تم مجھ سے یہ تقاضا کر رہے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی پرستش کرنے لگوں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، جبکہ اے نبی آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے پیغمبروں کو بھی یہی وحی کی گئی تھی، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر تم نے بالفرض والمحال شرک کیا تو تمہارے سب کے سب اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔
پھر فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا جیسا کہ پہچاننا چاہیے تھا۔ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامت، قیامت کے دن پوری کی پوری زمین اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ پر لپٹے ہوئے ہوں گے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی عما یشرکون، اور جو شرک یہ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ اس سے بلند و برتر ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا، یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام بگل بچائیں گے، اور اس کے نتیجے میں آسمان اور زمین کے سب رہنے والے بے ہوش ہو جائیں گے، الا من شاء اللہ، سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر ایک مرتبہ سور پھونکا جائے گا، فاذا ہم قیام ینظرون، تو سب کے سب آنکھیں کھول کر دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ واشرقت الارض بنور ربہا، اور زمین اپنے رب کے نور سے منور ہو جائے گی۔ ووضع الکتاب، اور اعمال نامے لا کر رکھ دیے جائیں گے۔ وجیء بالنبیین والشہداء، اور نبی اور شہداء لائے جائیں گے۔ وقضی بینہم بالحق وہم لا یظلمون، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کر دیے جائیں گے اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ ووفیت کل نفس ما عملت وہو عالم بما یفعلون، اور ہر شخص کو، ہر ذی نفس کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اس کے اعمال کا جو اس نے کیے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ تو جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں اسے جانتا ہے۔ اب یہ بڑا پرہیبت نقشہ جو ہے وہ کھینچا گیا ہے قیامت کا۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور کافر جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، گروہ در گروہ، فوج در فوج، یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے پاس پہنچیں گے، فتحت ابوابہا، تو اس وقت جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا اور انہیں اندر داخل کیا جائے گا۔ وقال لهم خزنتها، تو جہنم کا داروغہ، اس کا گارڈ ان سے پوچھے گا، الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر نہیں آئے تھے تمہارے سامنے تمہارے رب کی آیات تلاوت کرتے ہوئے، اور تمہیں آج کے اس دن سے خبردار کرتے ہوئے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے یس انڈیڈ، آئے تو تھے، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن کافروں کے حق میں عذاب کا حق صحیح ثابت ہو چکا، واقع ہو چکا۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہا جائے گا کہ تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ فبئس مثوى المتکبرین، تو متکبروں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ اب وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اللہ سے ڈرنے والے بھی اپنے رب کی طرف اسکورٹ کیے جائیں گے، گروہ در گروہ، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، جنت تک پہنچیں گے، وفتحت ابوابها، اور جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے۔ یعنی ایک جیل کا نقشہ ہے جس کا دروازہ کھلا نہیں رہتا، جب کوئی آتا ہے اس کی شناخت کر کے اس کو اندر داخل کیا جاتا ہے، فوراً بند کر دیا جاتا ہے، اور کسی کو وہاں سے نکلنا ہے پوری تحقیق کر کے اس کو نکالا جاتا ہے، فوراً بند کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی ڈگنیٹری آتا ہے تو اس کے لیے کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ جب کوئی ڈگنیٹری آ رہا ہوتا ہے تو وائرلیس پر پولیس کے اہلکاروں کا رابطہ ہوتا ہے، اب یہاں پہنچ گئے، اب یہاں پہنچ گئے، اب یہاں پہنچ گئے، اب یہاں پہنچ گئے، یہاں تک کہ جب وہ جہاں انہیں پہنچنا ہوتا ہے پہنچتے ہیں تو دروازے پہلے سے کھلے ہوتے ہیں اور سیلیوٹ کیا جاتا ہے اور وہ گزر کر اندر چلے جاتے ہیں۔ وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها، اور انہیں بھی جنت کا داروغہ، جنت کا گارڈ کہے گا، سلام علیکم، السلام علیکم، طبتم، ویل ڈن، ویل ڈن، فادخلوها خالدین، بس داخل ہو جاؤ تم جنت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اور وہ سب کہیں گے اہل جنت، سارا شکر اس اللہ کا ہے
جس نے ہمارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا فرمایا، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں وارث بنایا اس سرزمین کا یعنی بہشت کا، نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، ہم بہشت میں جنت میں جس مکان میں چاہیں گے رہیں گے، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، تو کیا خوب ہے بدلہ عمل کرنے والوں کا۔ اس سلسلے کی پہلی سورت سورت زمر تھی، جس میں دین خالص کے تمام پہلوؤں کو ٹچ کیا گیا تھا، دنیا آخرت ہر اعتبار سے۔ اب جو انفرادی زندگی ہے اس میں توحید کا تقاضا کیا ہے، وہ فوکس ہوگا اس سورت کا۔ اس کا آغاز بھی اسی طرح ہو رہا ہے، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ حامیم، اس کتاب کا اتارا جانا اللہ غالب و دانا کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو آل مائٹی ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، جو گناہوں کا بخشنے والا، توبہ کا قبول فرمانے والا، سخت عذاب دینے والا اور صاحب کرم ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ الیہ المصیر، اسی کے حضور لوٹنا ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے سلسلے میں وہی جھگڑتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ کہ جو کافر ہیں، اور ان کا شہروں میں آزادانہ چلنا پھرنا اور انجوائے کرنا دنیا کی نعمتوں کو آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈالے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فیورٹ ہیں، ہرگز نہیں۔ یہ دنیا چونکہ دارالامتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے، لہذا اللہ تعالیٰ یہاں پر دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے۔ تو ان کی آزمائش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیاوی نعمتوں کی بارش کر دی ہے تاکہ یہ اس میں گم ہو جائیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کریں اور اللہ تعالیٰ کو ماننے تک سے انکار کریں، اور پھر یہ جہنم کا ایندھن بنے۔ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب، اے نبی ان سے پہلے بھی بہت سی قوم نوح نے اور ان کے بعد آنے والے بہت سے گروہوں نے انکار کیا، اور انہوں نے کوشش کی، قصد کیا کہ وہ اپنی طرف بھیجے ہوئے پیغمبر کو کسی طرح پکڑ لیں، گرفتار کر لیں، اور انہوں نے جھوٹے دلائل دیے تاکہ وہ ان کے ذریعے سے حق کو زائل کریں۔ فاخذتہم، پھر آخرکار میں نے ان کو پکڑ لیا، فکیف کان عقاب، تو پھر کیسی تھی میری پکڑ۔ وکذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین کفروا انہم اصحاب النار، اور اس طرح کافروں کے بارے میں بھی تمہارے پر رب کی بات پوری ہو چکی ہے کہ وہ اہل جہنم ہیں۔ آیت نمبر 10 میں فرمایا ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، کافروں کو پکار کر قیامت کے روز کہہ دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی آج کی تمہارے اوپر ناراضگی اور بیزاری اس بیزاری سے کہیں زیادہ ہے کہ جو تم محسوس کیا کرتے تھے جب تمہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم انکار کیا کرتے تھے۔ ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین، اے ہمارے رب تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت سے دوچار کیا اور 2 دفعہ تو نے ہمیں پہلے زندہ کیا۔ فہل الی خروج من سبیل، تو کیا اب پھر کوئی وے آؤٹ ہے کہ ہم دوبارہ مار کر پھر دنیا میں زندہ کر دیے جائیں اور پھر ہم اچھے عمل کریں؟ کہا جائے گا ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، تمہیں اس کا کوئی موقع نہیں ملے گا، اس لیے کہ جب تمہارے سامنے صرف اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو پکارا جاتا تھا تو تم اس پر ایمان لاتے تھے۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، تو سب سے اوپر حکم تو اللہ بڑے اور اونچے کا ہے۔ آیت نمبر 14 میں پھر وہی دین خالص کا لفظ پھر استعمال ہوا، لیکن ذرا مختلف انداز سے، فدعوا اللہ، اللہ تعالیٰ کو پکارو، مخلصین لہ الدین، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی اپنی پوری زندگی میں اطاعت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرو اور پھر اسے پکارو۔
وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی برا لگے۔ آیت نمبر 18 میں فرمایا ان کو قریب آنے والے دن سے خبردار کرو، جب دل غم سے بھر کر گلوں تک آ جائیں گے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، ان ظالموں کا اس روز نہ کوئی جگری یار ہوگا، اور نہ ہی جگری یار کے معنی پرسان حال ہوگا، اور نہ ہی کوئی ایسا سفارشی ہوگا جس کی بات مانی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پورے قرآن مجید میں پھیلا ہوا ہے، لیکن یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک خاص واقعے کا ذکر ہے بڑی تفصیل کے ساتھ۔ یہ کیا ہے کہ جیسے آج بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی نئی حکومت بنتی ہے، وزیر اعظم کے پاس مینڈیٹ ہوتا ہے اسمبلی میں بھرپور، تو اس کی کیبنٹ کے لوگ جو ہے اس کو توجہ دلاتے ہیں کہ جی لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہمیں اس کو گرفتار کرنا چاہیے، اس کو بند کرنا چاہیے۔ لیکن وزیر اعظم کے پاس چونکہ مینڈیٹ ہوتا ہے اسمبلی میں، لہٰذا کہا نو پرابلم۔ یہ بات آپ کو سورہ اعراف میں ملے گی کہ فرعون کے درباریوں نے متوجہ کیا بادشاہ سلامت اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، بادشاہ سلامت کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو کھلی چھوٹ دی رکھیں گے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور آپ کو اور آپ کے خداؤں کو نظر انداز کر دیں؟ فساد یعنی کسی بھی محب وطن کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی بھی علیحدگی کی تحریک جو ہے وہ فساد ہوتی ہے۔ تو کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل آزادی کا تقاضا کر رہے تھے تو اس کو انہوں نے فساد قرار دیا، اور یذرک وآلہتک، آپ کو اور آپ کے خداؤں کو نظر انداز کر دیں۔ ایک تو یہ پتا چلا کہ فرعون کے بھی خدا کوئی اور تھے، وہ رب اعلیٰ کا اصل اعلان کرنے والا اور دعویٰ کرنے والا تھا کہ میں سب سے بڑا، تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تمہارا سب سے بڑا آقا، سب سے بڑا لارڈ ہوں۔ لیکن پھر ایک کیفیت آئی کہ جب فرعون نے خود محسوس کیا کہ پانی سر سے گزرتا جا رہا ہے، تو اب اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا، اس کو بیان کیا یہاں پر آیت نمبر 23 سے کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور روشن دلیل دے کر بھیجا فرعون، حامان، قارون کی طرف، فقالوا ساحر کذاب، تو انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے جھوٹا، معاذ اللہ۔ فلما جاءہم بالحق من عندنا، لیکن جب موسیٰ ان کے پاس آئے ہماری جانب سے حق لے کر، تو انہوں نے کہا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ واستحیوا نساءہم، یعنی یہ پہلا سٹیپ ہے جس کا ذکر سورہ اعراف میں ہے کہ فرعون نے کہا تھا کہ مسئلہ کوئی نہیں، ہم ان کے جو بھی اس تحریک میں آگے ہیں، علیحدگی کی تحریک میں، آزادی کی تحریک میں، ہم ان لڑکوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑیں گے۔ یہاں اسی کی طرف ذکر ہے۔ تو وہ کہنے لگے درباری اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ، جو لوگ بھی موسیٰ پر ایمان لائے ہیں ان کے نوجوانوں کو قتل کرو، واستحیوا نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑو۔ وما کید الکافرین الا فی ضلال، لیکن کافروں کی تدبیریں کبھی بھی ٹھکانے لگنے والی نہیں ہوتی۔ اب فرعون کہتا ہے وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، اپنے درباریوں سے اجازت مانگتا ہے اتنا بڑا بادشاہ ہو کر کہ مجھے اجازت دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں۔ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور پھر وہ بلا لے اپنے رب کو۔ یہ بالکل وہی چیز ہے جو 9/11 کے بعد سننے میں آئی کہ کسی مسلمان پر تشدد کیا ویسٹ نے، اور پھر کہا کال اللہ، یعنی اللہ وہ نہیں پروناؤنس کر سکتے، کال اللہ، اپنے رب اللہ کو بلاؤ نا ذرا، اب وہ تمہاری مدد کرے۔ یعنی یہ گھمنڈ اور غرور جو ہوتا ہے یہ اس کی بڑی اونچی منزل ہوتی ہے کہ جب انسان پر نشہ بہت زیادہ سوار ہو جائے غرور اور گھمنڈ کا، پھر اس پہ خوف خدا بالکل نہیں رہتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرنے لگتا ہے۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے خطرہ ہے کہ وہ تمہارے دین کو بدل کے رکھ دے گا، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا زمین میں فساد برپا کرے گا، وہی فساد جس کا میں نے ذکر کیا ہے۔
وقال موسیٰ انی عصت بربی وربکم، اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں، من کل متکبرن، ہر ایک متکبر سے، ایروگنٹ سے، لا یؤمن بیوم الحساب، جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ اب فرعون کے درباریوں ہی میں سے، آل فرعون ہی میں سے ایک درباری تھے، بہت بڑے سردار تھے، جو حضرت موسیٰ پر ایمان لا چکے ہوئے تھے، لیکن وہ بھی انہوں نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا ہوا تھا۔ تو آل آف اے سڈن دربار کے اندر وہ کھڑے ہو گئے، وقال رجل مومن من آل فرعون، اور انہوں نے بڑے دربار میں کہا اتقتلون رجلا، کیا تم ایک شخص کو قتل کرو گے، ان یقول ربی اللہ، صرف اس جرم کی پاداش میں وہ کہتا ہے کہ میرا رب تو اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس اپنے رب کی جانب سے بڑے واضح دلائل لایا ہے، نشانیاں لے کر آیا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر آنے دو، وَإِن يَكُ صَادِقًا، لیکن یاد رکھو اگر وہ سچا ہوا، يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، تو تم پر آئے گا وہ سب، تو آئے گا تم پر اس میں سے کچھ جس سے وہ تمہیں ڈرا رہا ہے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی بے لحاظ کو، حد سے بڑھنے والے کو اور جھوٹے کو راستہ نہیں دکھایا کرتا۔ اے میری قوم، آج تو تمہاری بادشاہی ہے، تم زمین میں غالب ہو، تو پھر کون مدد کرے گا ہماری جب ہم پر اللہ کا عذاب آئے گا؟ فرعون کہنے لگا، یعنی اتنا بڑا بادشاہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، ما اریکم الا ما ارا، میں تو تمہیں وہی دکھا رہا ہوں جو میں نے دیکھا ہے، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور وہی راہ بتاتا ہوں جس کے اندر بھلائی ہے۔ لیکن مومن آل فرعون نے اپنی تقریر جاری رکھی، وقال الذی آمن، تو وہ شخص جو ایمان لائے تھے وہ کہنے لگے، اے میری قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، میں تمہاری نسبت ڈر رکھتا ہوں کہ تم پر پہلی امتوں جیسا عذاب کہیں نہ آ جائے، مثل دعوی قوم نوح و عاد و ثمود والذین من بعدہم، یعنی قوم نوح، قوم عاد اور قوم ثمود اور جو لوگ ان کے پیچھے ہوئے ہیں ان جیسا عذاب۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر زیادتی نہیں کیا کرتا۔ اے میری قوم، میں تمہاری نسبت پکار کے دن یعنی قیامت کے دن کے بارے میں ڈرتا ہوں، یوم تولون مدبرین، جب تم قیامت کے میدان سے پیٹھ پھیر کر بھاگو گے، لیکن ما لکم من عاصم، تمہیں کوئی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا، اور جس کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دے کوئی اس کو راستہ دکھانے والا بھی نہیں ہوتا۔ مزید کہا، اور پہلے یوسف بھی تمہارے پاس نشانیاں لے کر آئے تھے، اب چونکہ یہ مصر تھا نا، اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی مصر پہنچے اور پھر بڑے منصب پر فائز ہوئے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، تو انہوں نے بھی وہاں پر جو تبلیغ کا کام کیا تھا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا تھا، اس کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پہلے یوسف بھی تمہارے پاس نشانیاں لے کر آئے تھے، اور ان نشانیوں کے بارے میں بھی تم ہمیشہ شک کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت یوسف فوت ہو گئے اور تم کہنے لگے لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، یوسف کے بعد اب اللہ تعالیٰ کسی اور کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا۔ کذالک یضل اللہ من هو مسرف کذاب، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر حد سے بڑھنے والے اور شک پیدا کرنے والے کو بھٹکایا کرتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی واضح نشانی آئی ہو۔ کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک یہ انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے، ان کے غصے کو بھڑکاتی ہے۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار،
اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر متکبر اور زیادتی کرنے والا جابر کو کے دلوں کو سیل کر دیا کرتا ہے، یعنی حق پھر ان کے دل میں داخل نہیں ہوتا۔ وہ بات کے جو بالکل پہلے پارے کے آغاز میں کہی گئی تھی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یہ اللہ تعالیٰ کی سزا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی غلط روش کی وجہ سے اور بار بار کی غلط روش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر دلوں کو سیل کر دیتا ہے، پھر وہ حق کی قبول کرنے کی صلاحیت بھی اس دل میں سے ختم ہو جاتی ہے۔ اب ایک ڈرامہ کیا فرعون نے، اپنے وزیر اعظم حامان سے کہا کہ ذرا میرے لیے ایک اونچا محل بناؤ نا، اونچا ٹاور بناؤ کہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے رب کو دیکھ سکوں، بلکہ میرا خیال ہے کہ وہ جھوٹ ہی کہہ رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، یوں فرعون کو اس کی بدعمالیاں فیئر سیمنگ بنا کر دکھا دی گئیں، اٹریکٹو بنا کر دکھا دی گئیں۔ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، یوں اسے صراط مستقیم سے دور کر دیا گیا۔ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور فرعون کی ساری ترکیبیں بیکاری جانے والی تھیں۔ لیکن مومن آل فرعون نے پھر اپنا خطاب جاری رکھا، وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِي أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ، اے میری قوم میری پیروی کرو، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ یا قومی انما هذه الحیات الدنیا انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم یہ دنیاوی زندگی تو صرف برتنے کا سامان ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ دَارُ الْقَرَارِ، البتہ آخرت جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والا گھر ہے۔ جو کوئی بھی کوئی برائی کرے گا فلا یجزا الا مثلہا، تو اسے اتنی ہی سزا ملے گی، لیکن جو کوئی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنت میں داخل ہوں گے اور انہیں بے حد و حساب عطا فرمایا جائے گا۔ اے میری قوم ما لی ادعوکم الی النجاۃ وتدعوننی الی النار، اے میری قوم میرا کیا حال ہے، میرا کیا معاملہ ہے، غور تو کرو کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہو۔ تم مجھے دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک بناؤں جس کے لیے میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، جبکہ میں تمہیں اللہ بالادست اور بخشنے والے کی طرف بلا رہا ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرۃ وان مردنا الی اللہ وان المسرفین هم اصحاب النار۔ سچ تو یہ ہے کہ جس کی چیز کی طرف تم مجھے بلاتے ہو اس کو دنیا اور آخرت میں بلانے یعنی دعا کو قبول کرنے کا کوئی مقدور نہیں ہے، یعنی بت جو ہیں وہ تو میرے کسی کام آ نہیں سکتے، تم مجھے ان کی طرف بلا رہے ہو۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ کہ حد سے بڑھنے والے وہ اہل جہنم ہیں۔ پھر بڑی حسرت سے کہا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، ان قریب تم یاد کرو گے اس نصیحت کو جو میں تمہیں کر رہا ہوں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، غرض اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو ان لوگوں کی تدبیروں کی برائیوں سے محفوظ رکھا اور فرعون والوں کو برے عذاب نے آن گھیرا، یعنی النارو آگ جہنم کی، یعرضون علیہا جس کے سامنے وہ پیش کیے جائیں گے، غدوا و عشیہ صبح اور شام، یعنی قیامت تو جب آئے گی سو آئے گی، لیکن یہ جو برزخ کا زمانہ ہے صبح شام وہ جہنم کے سامنے ان کو دکھائی جائے گی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ اے آل فرعون سخت ترین عذاب میں خود داخل ہو جاؤ۔ پھر آخرت کا نقشہ کھینچا، وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، جب وہ جہنم کے اندر ایک دوسرے سے بحث کریں گے جھگڑیں گے، فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ، کمزور کہیں گے متکبروں سے، اپنے لیڈروں سے، سرداروں سے جنہوں نے انہیں گمراہ کیا تھا، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم تو بس تمہارے پیروکار تھے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا،
نصیب من النار، تو کیا تم جہنم کے عذاب کا کچھ حصہ ہم سے دور کر سکتے ہو؟ اس کے جواب میں وہ بڑے سردار کہیں گے، متکبرین کہیں گے کہ ہم سب کے سب جہنم کے اندر ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا ہے۔ اب کافر جہنم میں جہنم کے داروغوں سے جہنم کے جو گارڈز ہیں ان سے کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، ذرا ریکویسٹ کرنا ہماری طرف سے اپنے رب کو کہ وہ ایک دن کے لیے ہی عذاب میں تخفیف کر دے ہمارے لیے۔ جبکہ جہنم کے گارڈ جواب دیں گے اولم تک تاتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس تمہاری طرف بھیجے ہوئے پیغمبر واضح نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے یس آئے تو تھے۔ کہیں گے پھر وہ گارڈز فدو، پھر تم ہی خود ہی دعا کرو، اللہ تعالیٰ کو پکارو، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی دعا اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچے گی، راستے ہی میں بھٹک جائے گی۔ اس کے بعد پھر فرمایا انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، ہم اپنے پیغمبروں کی اور ان پر ایمان لانے والوں کی ضرور مدد کریں گے، دنیاوی زندگی میں بھی اور اس روز بھی جس دن گواہیاں قائم ہوگی، یعنی روز قیامت، جس دن ظالموں کو ان کی معذرتیں کچھ فائدہ نہ دیں گی۔ وَلَهُمُ اللعنۃ، اور ان پر لعنت ہوگی، وَلَهُمْ سُوءُ الدار، اور ان کے لیے بہت برا گھر ہوگا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے فَاصْبِرْ إِنَّ وعد اللہِ حَقٌّ، آپ جھیلیے، برداشت کیجیے، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اس کی اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کی حمد کی تسبیح کرتے رہیے صبح اور شام۔ جو بھی سنسیئر شخص آدمی ہوتا ہے وہ ناکامی کا سارا الزام اپنے آپ کو دیتا ہے کہ اچیو کیوں نہیں ہو رہا، میری دعوت پینیٹریٹ کیوں نہیں کر رہی، لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے، شاید یہ میرے اندر کمی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جو بھی کمی اور کوتاہی اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں اس کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیے، اور صبح شام اللہ تعالیٰ کے حمد کی تسبیح کرتے رہیے۔ آیت نمبر 57 میں فرمایا لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے سے زیادہ مشکل ہے، لیکن لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، کاش کہ وہ جان لیں، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی ایمان لا کر اچھے عمل کرنے والے اور بدکار برابر ہو سکتے ہیں۔ قلیلا ما تتذکرون، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ ان الساعۃ لآتیۃ، یقیناً قیامت تو آنے ہی والی ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہا، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت کا اصل جوہر ہے۔ یہ عبادت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کر اس کے سامنے جھکنا، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ انسان اسی سے مانگے، اسی کے سامنے دست سوال دراز کرے۔ تو فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یہاں عبادت سے مراد دعا ہے، جو ایروگنٹ ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، تو وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ آیت نمبر 61 میں فرمایا اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جس نے تمہاری رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، والنہار مبصرا،
اور دن کو روشن بنایا تاکہ تم کاروبار کر سکو۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ تو لوگوں کے ساتھ بڑی شفقت اور عنایت کا معاملہ فرمانے والا ہے، بڑا گریسفلی لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے والا ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہی تو اللہ ہے، خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، اور پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو۔ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اسی طرح وہ لوگ بھٹک رہے تھے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وصورکم، اور تمہاری صورتیں بنائیں، فاحسن صورکم، تو کیا ہی صورتیں بنائیں، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاک چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا رب ہے۔ وتبارک اللہ رب العالمین، تو انتہائی بابرکت ہے اللہ تمام جہانوں کا رب۔ هو الحی، وہی تو صرف زندہ ہے صحیح معنوں میں، باقی ہماری زندگی تو اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی زندگی ہے۔ هو الحی، وہی زندہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ فادعوہ مخلصین لہ الدین، لہذا تم اس کو پکارو، اپنے دین کو، اپنی اطاعت کو پوری زندگی میں اسی کے لیے خالص کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد، سارا شکر اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ پھر کہا کہ اعلان کرو، انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہو مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، جبکہ میرے پاس واضح نشانیاں میرے رب کی جانب سے آ چکی ہوئی ہیں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں رب العالمین کی فرما برداری اختیار کر لوں۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری نسل کو نطفے سے چلایا، پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر علقہ بنایا، ثم یخرجکم طفلا، پھر تمہیں ایک لڑکے کی بچے کی حیثیت سے، بیبی کی حیثیت سے نکالے گا۔ ثم لتبلغوا اشدکم، اور پھر تم اپنی جوانی کو پہنچو گے۔ ثم لتکونوا شیوخا، پھر تم بوڑھے ہوگے۔ ومنکم من یتوفی من قبل، اور تم میں سے کچھ تو بڑھاپے سے پہلے ہی لے لیے جائیں گے۔ لتبلغوا اجلا مسمی، تاکہ تم موت کے اس مقررہ وقت تک پہنچو۔ ولعلکم تعقلون، اور اس لیے کہ تم سمجھدار ہو جاؤ۔ هو الذی یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جو تمہیں زندگی دیتا ہے، جو زندگی دیتا ہے اور موت سے دوچار کرتا ہے۔ فاذا قضا امرا، پھر جب وہ امر سے کوئی کام کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، فانما یقول له کن فیکون، تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 78 میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے، ان میں سے کچھ کا تو ہم نے آپ سے ذکر کر دیا ہے، اور بہت سے ہیں کہ جن کا ہم نے آپ سے ذکر نہیں کیا۔ اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی لے آئے، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا قضی بالحق، تو انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ فیصلے چکا دیے جائیں گے۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور اہل باطل اس موقع پر ہلاکت سے دوچار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور ان میں سے کچھ کو تم کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور ان میں تمہارے لیے بہت سے فائدے ہیں۔ لِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ تم ان پر سوار ہو کر اپنی مطلوبہ جگہ تک پہنچ سکو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور جانوروں پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار ہوتے ہو۔ اس کے بعد سورۃ حامیم السجدہ، اس سورت کا دوسرا نام فصلت بھی ہے، اس کا اکثر حصہ بھی اسی پارے کے اندر شامل ہے۔ اس کا بھی آغاز اسی طرح ہوا، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ حامیم اس کتاب کا اتارا جانا رحمان الرحیم کی جانب سے ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، ایک ایسی کتاب جس کی آیتیں واضح ہیں، یعنی قرآن مجید
عربی ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں۔ آیت نمبر 6 میں فرمایا گیا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے نبی کہہ دو کہ میں یقیناً تمہارے جیسا ہی بشر ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے۔ لیکن اس وحی آنے سے جب کوئی انسان انسانوں ہی میں سے نبوت کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے تو پھر عام انسانوں کے مقابلے میں اس کی حیثیت بہت بلند ہو جاتی ہے، اگرچہ ہوتا انسان ہی ہے۔ یہ جو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اس میں کیا شک ہے کہ باپ بھی انسان ہوتا ہے، بیٹا بھی انسان ہوتا ہے، لیکن باپ بیٹا ہونے کے اعتبار سے وہ ہرگز برابر نہیں ہوتے، اور اس کو اور زیادہ ملٹیپلائی کر کے آپ ذہن میں لائیے تو اگرچہ نبی بھی انسان ہوتا تھا اور باقی لوگ بھی انسان ہی ہیں، لیکن نبی ہونے کی حیثیت سے اس کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے، اس کو نظر انداز ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ فاستقیموا الیہ، بس تم اسی کی طرف متوجہ رہو، واستغفروہ، اسی سے بخشش مانگو، وویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاۃ، اور خرابی ہے ان مشرکوں کے لیے کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور آخرت کا وہ انکار کرتے ہیں۔ ایک بہت اہم مضمون آیا ہے، آیت نمبر 19 سے شروع ہو کر آگے چل رہا ہے، وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ، اللہ کے دشمن جہنم کی طرف چلائے جائیں گے، ہم یوزعون، اور وہ ترتیب میں آگے بڑھائے جائیں گے، حتیٰ اذا ما جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے، شہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانوا یعملون، خود ان کے خلاف ان کے اپنے کان، ان کی اپنی آنکھیں اور ان کی اپنی جلدیں گواہی دیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ میری جلد، میرے کان، میری آنکھیں بولنا شروع ہو جائیں، لیکن اس کا کوئی اور امکان بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے آج تک ہم واقف ہیں ویڈیو سے، ہم کچھ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے جسم میں کہاں کہاں سسٹمز جو ہیں وہ انسٹال کیے ہوئے ہیں کہ جو ہم ہماری ہر حرکت کو ڈیجیٹل طریقے سے ریکارڈ کر رہے ہیں، اور وہ سب تصویریں جب ملیں گی تو ایک مووی بنے گی، اور جب ہمارے سامنے وہ مووی آئے گی تو پھر میں اس کا انکار نہیں کر سکوں گا اور نہ کوئی اور اس کا انکار کر سکے گا۔ تو اس طرح کا کوئی نقشہ ہے جس کا یہاں پر تذکرہ ہے، ان کی اپنے کان، ان کی اپنی آنکھیں اور ان کی اپنی جلدیں ان کے خلاف گواہی دیں گی کہ انہوں نے کیا کیا کرتوتیں کی تھی۔ وہ حیران ہو کر اپنی جلدوں سے کہیں گے لم شہدتم علینا، تم ہمارے ہی خلاف گواہی کیوں دے رہی ہو؟ قالو، جواب آئے گا جسم کے اعضاء کی طرف سے، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اس ہستی نے ہمیں بولنا سکھا دیا ہے جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا ہے، اور اسی نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ مزید کہا جائے گا وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، کہ تم اپنے آپ کو نہیں چھپاتے تھے، اس لیے کہ you had no idea کہ تمہارے خلاف تمہارے کان، آنکھیں اور جلدیں گواہی دیں گی، وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ، بلکہ تمہیں زوم تھا، تمہیں غلط فہمی تھی کہ شاید اللہ تعالیٰ تمہاری اکثر کرتوتوں سے واقف نہیں ہے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، تو یہ تمہارا گمان تھا اپنے رب کے بارے میں جو تم نے قائم کیا تھا، جس کے نتیجے میں فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تم نقصان اٹھانے والوں سے، گھاٹے سے دوچار ہونے والوں میں شامل ہو گئے۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، اب یہ شور نہ مچائیں، صبر سے کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، اور اگر وہ وہاں پر معافیاں مانگیں گے، توبہ کریں گے، تو پھر ان کی معافیاں اور توبہ بھی قبول نہیں کی جائیں گی۔ وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اور ہم نے شیطانوں کو ان کا ہم نشین بنا دیا تھا دنیا میں، فَزَيَّنُوا لَهُمْ، اور انہوں نے ان کے لیے پرکشش بنایا تھا ان کے اگلے پچھلے اعمال کو،
وحق علیہم القول، اور اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سے عذاب کا وعدہ پورا ہو گیا، فی امم، ان تمام گروہوں میں، قد خلت من قبلہم، جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین، یقیناً وہ نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں۔ دنیا میں ان کا طرز عمل کیا تھا؟ قال الذین کفروا، کافر کہا کرتے تھے، کافر سردار دوسرے لوگوں سے کہا کرتے تھے، لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ، اور اس میں شور مچاؤ، لعلکم تغلبون، تاکہ تمہاری آواز اونچی ہو جائے۔ فلنذیقن الذین کفروا عذابا شدیدا، ہم مزہ چکھا کر رہیں گے کافروں کو سخت عذاب کا، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم انہیں سزا دے کر رہیں گے ان کے بدترین اعمال کی جو وہ کیا کرتے تھے۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، یہ ہے اللہ کے دشمنوں کی سزا آگ، لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ، اسی میں ان کا ہمیشہ رہنا ہے، جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون، اس لیے کہ وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ مزید برآں کافر کہیں گے قیامت کے دن، اے ہمارے رب ہمیں ذرا سامنے لانا ہمارے وہ جنہوں نے جنوں اور انسانوں میں سے ہمیں گمراہ کیا تھا، نجعلہما تحت اقدامنا، ہم انہیں پاؤں تلے روندیں، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ ذلیل ہو جائیں۔ اس کے بعد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب تو اللہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننا بڑا خوبصورت ایکسپریشن ہے۔ آپ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر صرف یہ کہیں ربی انی عبدک، ربا میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس ریلیشن کو ذرا اسٹیبلش کر کے دیکھیے، آپ کو جو سکون اور اطمینان ملے گا وہ بالکل اس آیت کی تفسیر نظر آئے گا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب تو اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں یا موت کے وقت فرشتے نازل ہوں گے، کیا کہتے ہوئے؟ نہ ڈرو اور نہ غم کھاؤ، بلکہ خوشیاں مناؤ اس جنت کے مل جانے پر جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے دوست ہیں دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے وہاں آخرت میں ہوگا وہ سب کچھ جو تمہارے جی چاہیں گے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ مانگو گے وہ بھی حاضر کر دیا جائے گا۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ غفور الرحیم کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتدائی مہمان نوازی ہوگی۔ نزل کہتے ہیں اس انٹرٹینمنٹ کو کہ جو آتے ہی مہمان کو پیش کی جاتی ہے۔ سردی میں آیا ہے تو گرم کافی پیش کی جائے گی، ہیٹر آن کیا جائے گا، اور شدید گرمی میں پسینے سے شرابور آپ کا مہمان آئے گا تو آپ اس کو ٹھنڈا مشروب پیش کریں گے، کولر آن کریں گے یا اے سی آن کریں گے اس کو کمفرٹ دینے کے لیے۔ لیکن اس کے بعد ضیافت کا درجہ بعد میں آتا ہے۔ یہ صرف ابتدائی مہمان نوازی ہے کہ وہ سب چیزیں جن کو بندہ مومن نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے چھوڑا تھا پہلے وہ پرووائڈ کر دی جائیں گی۔ تم نے حلال حرام کی تمیز کرتے ہوئے کھانے پینے میں کمی کی، اب کھاؤ جتنا کھا سکتے ہو، جو کچھ پینا چاہتے ہو پی لو۔ تم نے حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے بے رہروی اور بے حیائی سے اعتراض کیا، آج انجوائے کر لو سیکس کو بھی پورے طریقے سے۔ یہ ہے وہ ابتدائی مہمان نوازی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت ہوگی وہ یہ اعلان ہوگا کہ میں تم سے راضی ہوں، اور ان رسپانس بندے بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں گے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، خود بھی اچھے عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں ہی میں سے ہوں، اور پھر فرمایا کہ انجام کے اعتبار سے، رزلٹ کے اعتبار سے نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتے۔ مراد کیا ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تم اس کو رسپونڈ کرو اچھائی کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، تو یہ اچھے رزلٹ لائے گا۔ تو نیکی اور برائی برابر نہیں ہیں، تو مدافعت کر برائی کی اس طریقے سے جو بہت خوبصورت، سب سے اچھی ہے، سب سے اچھا ہے، تو کیا ہوگا؟
وہ کہ جس کی تمہارے درمیان دشمنی اور عداوت تھی، وہ ایسے ہو جائے گا جیسے تمہارا جگری یار ہو۔ لیکن اس کے لیے 2 سٹیپس ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ بات صرف انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو جھیلتے اور برداشت کرتے ہیں، اور جب انسان جھیلتا اور برداشت کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تائید و نصرت آتی ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ چیز نہیں ملتی، اس مقام کو نہیں پہنچتے مگر وہ جو بڑے نصیب والے ہیں۔ لیکن بہرحال انسان کا دل جو ہے پتھر تو نہیں ہے، اس کو گالیاں دی جائیں، اس کو برا بھلا کہا جائے، اس کی تذلیل کی جائے، اس پر جسمانی تشدد کیا جائے، تو ایک بہرحال سٹیج ایسی آتی ہے کہ جب انسان جو ہے پھر اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور اس آپے سے باہر ہو کر وہ کوئی غلطی کر سکتا ہے، وہ گالی کا جواب گالی سے دے بیٹھتا ہے، وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے بیٹھتا ہے۔ اگر ایسا ہو جائے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگ ہی جائے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جا، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ دانشورانہ جو ایک مزاج ہے یہ کنفیوز پیدا کرتا ہے۔ ایک ہائی اسکول کی اسمبلی میں نے خطاب کیا، جب میں خطاب کر کے نکلا تو ایک ٹیچر جو میرے ساتھ ساتھ چل پڑے، اور انہوں نے کہا کہ جی قرآن مجید میں رحمان کو سجدہ کرنے کا حکم ہے اور خالق کو سجدہ کرنے کا حکم ہے، اللہ کو سجدہ کرنے کا حکم ہے۔ مجھے سمجھ تو آ گئی کہ اب یہ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ یہ جو موڈز آف ورشپ ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن میں نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ آتے ہی میں نے انڈیکس دیکھا تو مجھے یہ آیت مل گئی کہ وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے رات دن، سورج اور چاند۔ وَلَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ، مت سجدہ کرو سورج کو اور نہ ہی چاند کو۔ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، بلکہ سجدہ کرو اس اللہ کو جس نے ان سب کو پیدا کیا۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اس کی عبادت کرتے ہو۔ اور اس کے بعد فرمایا اگر یہ لوگ سرکشی کریں تو پھر کوئی پرواہ نہیں ہے، یقیناً وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں یعنی فرشتے دن رات اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کی تسبیح کرتے ہوئے تھکتے بھی نہیں ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔